اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ سورتوں کے شروع میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ جو آپ کے سامنے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم ہوتا ہے، اسی طرح دوسری سورتوں کے شروع میں بھی مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس حرف کے اوپر مد ہے اس حرف کو 5 حرفوں کے برابر کھینچا جائے گا۔ 5 حرفوں کے برابر اس کا اندازہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ 5 بند انگلیوں کو آپ کھول لیں یا 5 کھلی ہوئی انگلیوں کو ایک ایک کر کے بند کر لیں، اتنی دیر تک اس لفظ کو کھینچنا چاہیے۔ اور اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن پر غنہ ہوتا ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ غنہ، اخفاء وغیرہ اس کا مکمل تفصیلی ذکر انشاءاللہ بعد والے اسباق میں آئے گا۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ الف لام میم۔ اب یہاں پر اس تختی کے اندر جتنے بھی میم ایسے ہیں جن کے اوپر شد ہے تو ان پر غنہ ہوگا، یعنی لام جب ختم ہو اور میم اسٹارٹ ہو تو اس وقت غنہ کرنا ہے۔ غنہ مطلب یہ جو ہونٹ بند کر کے کی آواز نکالتے ہیں، اس کو غنہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم، الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر میم پر غنہ کرنا ہے، یعنی جب لام ختم کر کے میم کی شروعات ہو اس وقت غنہ ہوگا، اور جب میم ختم ہو کے صاد شروع ہو تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وہاں پر غننے سے بچنا چاہیے۔ الف لام میم صاد، الف لام را۔ جس کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک حرف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا۔ اور را عربی میں جب اس پر زبر ہو، کھڑی زبر بھی زبر کی طرح ہی ہے، تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر را کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کھینچنا بھی نہیں۔ الف لام را، الف لام میم را۔ اب یہاں پر بھی جہاں پر لام ختم ہوتا ہے وہاں پر غنہ ہوگا، اور جہاں پر میم ختم ہوتا ہے وہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ الف لام میم را۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے جس کے اوپر مد ہے اس کو 5 حرف کے برابر کھینچنا ہے، اور بیچ میں جو ہا یا ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے، ایک حرف کے برابر جو ہے اس کو کھینچنا ہے۔ اور عین جہاں پر ختم ہوگا وہاں پر عین، اگر آپ عین جو ہے وہ کمپلیٹ لکھیں، عین یا نون، تو عین جس طرح لکھا جاتا ہے تو آخر میں نون آئے گا اس میں، اور نون پر جزم ہے، اور جزم والے نون پر اخفاء ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ اخفاء اور غننے کی تفصیلی بحث بعد میں آئے گی، تفصیل سے بعد میں بتا دیا جائے گا۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہ جو نون ہے نا، نون عین کے آخر میں جو نون آ رہا ہے اس کے اوپر اخفاء کرنا ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔
کی جو عین کی جو آواز آ رہی ہے اس کو اخفا کہتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد. قاف قا ہرے رنگ کا ہے، یہ موٹا بھی ہوگا، اور ان دونوں کو ایک حرف کے برابر کھینچنا ہے، دونوں کو برابر کھینچنا ہے. قاف قاسیم میم. جہاں پر سین ختم ہو میم شروع ہو وہاں پر غنہ کرنا ہے. قاسیم میم. یہ جو سین کا نون ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ میم پڑھا جائے گا. سیم یا سین نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو سیم آخر میں میم پڑھا جائے گا اور غنہ کیا جائے گا. قاسیم میم. قاسین یاسین صاد حامیم. اب یہ جو ہے لفظ حامیم عین سین قاف، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میم شروع ہو اس وقت بھی غنہ نہیں ہوگا، میم ختم ہونے پر غنہ نہیں ہوگا. جب عین اور سین ختم ہو، آپ دیکھیں گے عین اور سین کو آپ لکھیں عین یا نون عین، سین یا نون سین، تو آخر میں نون آ رہا ہے. تو جب نون آ رہا ہے تو نون ساکن پر اخفا ہوتا ہے، تو اخفا کرنا ہے. حامیم عین سین قاف. حامیم عین سین قاف. قاف موٹا ہوگا. اس قاعدے میں جو بھی گرین کلر کے ورڈ ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. قاف نون. اب یہ جو آخری لفظ ہے یہ سورہ آل عمران کے شروع میں آتا ہے، تو اگر آپ یہاں پر اس کو وقف کر کے پڑھیں تب بھی صحیح ہے، اور اگر اس کو ملا کے پڑھیں تب بھی صحیح ہے. علیحدہ علیحدہ پڑھنے کی صورت یہ ہوگی کہ اس کو الف لام میم میں پڑھیں گے. یہ جو میم کے اوپر زبر ہے یہ زبر ٹھہرنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ زبر پڑھنی ہے. تو وقف کی صورت میں یعنی ٹھہر کر پڑھنے کی صورت کیا ہے؟ الف لام میم اللہ. اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ الف لام میم اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تجوید سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.